وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كلما ذكره غافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آج تقریباً 4 جنوری 2013 نئے سال کا یہ پہلا جمعہ ہے اور 5واں جمعہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کچھ اجمالاً ذکر ہو رہا ہے. آج تلاوت کی ہے کچھ یہ آیت بھی سورۃ نور 18واں سپارہ اور سورہ نور کی 22 نمبر آیت مبارکہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، اور ترتیب سے یہ 29ویں آیت ہے قرآن مقدس کی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ کریم صحابی رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں، کیونکہ آج سب لوگ جو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ سب صحابہ کرام کی کوشش اور محنت کا ثمرہ ہے، کیونکہ اس امت تک دین کو پہنچانے والے یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، النجوم امنۃ للسماء وانا امنۃ لاصحابی واصحابی امنۃ لامتی اذا ذهب اصحابی وامتی ما یوعد. فرمایا کہ جس طرح آسمان کے اوپر ستارے باقی ہیں آسمان کی زیب و زینت کے لیے، فرمایا اسی طرح میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں کہ جب تک میں محمد الرسول اللہ اس دنیا میں باقی ہوں، تو جب میں چلا جاؤں گا پھر اس دنیا کے لیے امن کا باعث ہیں میرے صحابہ کرام. فرمایا تو جب صحابہ کرام چلے جائیں گے پھر امت کے اوپر وہ زمانہ آئے گا، وہ وعدہ آئے گا جو اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے. تو فرمایا کہ لوگوں، اگر ایک انسان ہدایت کا صحیح راستہ دیکھنا چاہتا ہے، ہدایت پہ آنا چاہتا ہے، تو وہ بغیر صحابہ کرام کے کبھی بھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا. کیوں؟ فرمایا یہ میں محمد کی جماعت جو ہے یہ میں نے اختیار نہیں کی، ان اللہ اختار علی، یہ اللہ کریم نے میرے صحابہ کو چنا ہے. اختار علی اصحابا و انصارا و اصحارا. فرمایا یہ میرے جو صحابہ ہیں، چاہے ان میں کوئی مہاجر ہے، چاہے کوئی انصار ہے، چاہے کوئی ہے، کوئی میرا قریبی ہے یا بعیدی ہے، فرمایا یہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار نہیں کیا، ان اللہ اختار علی، یہ اللہ کریم نے میرے لیے صحابہ چنے ہیں. تو فرمایا فمن آذاہم فقد آذانی، جس بندے نے میرے صحابہ کرام کو اذا دی، فرمایا اس نے میں محمد کو تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، تو جس نے میں محمد کو تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی. تو جو خدا کو تکلیف دے پھر اللہ کریم کی پکڑ بڑی سخت ہے. بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کیوں؟ اس لیے
اب سمجھنے والی یہ بات ہے کہ اللہ کریم نے صحابہ کرام کو اتنا زیادہ مقام اور عزت اور رفعت اور بلندی اور شان اور درجہ کیوں دیا؟ وجہ کیا تھی؟ صرف ایمان توحید کی وجہ سے آ کے اللہ کریم نے اس جماعت کو مقدس جماعت قرار دیا۔ تو یہ بھی اس آدمی کا ذکر ہو رہا ہے جو پورے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ مقدس ہستی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ بہت سی آیات مبارکہ قرآن مقدس کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور بہت سی تقریباً 70 کے قریب چیزیں ذکر ہو چکی ہیں جن میں ابو بکر صدیق تمام لوگوں میں اول ہے اور سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے۔ کوئی غزوہ ایسا باقی نہیں گزرا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لڑا ہو یا کوئی لشکر بھیجا ہو جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت نہ ہوئی ہو۔ نہیں دیکھا والدین کو، نہیں دیکھا ماں باپ کو، خاندان کو، برادری کو، آل اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، سب چیزوں سے مقدم کیا ہے تو اللہ کریم کی توحید والے مسئلے۔ غزوہ بدر میں آپ سن چکے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خیمے کا پہرے دار ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، اس کے بعد 3 ہجری کے آخر میں غزوہ احد ہوا۔ تو جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں صحابہ کرام کو الگ ذکر کیا ہے اور ابو بکر صدیق کو الگ ذکر کیا۔ اب غزوہ احد کے مقام پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام زخمی ہوئے اور آپ کے سر مبارک سے خون بھی نکلا اور دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو اس مقام پہ آپ نے فرمایا کیف یفلح قوم فشجوا وجہ نبیہم بالدم، کہ یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کو خون سے رنگ دیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت عمر، یہ 3 بندے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جبل احد کی طرف جانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نہیں۔ تو احد پہ جانے لگے تو احد پورا جو پہاڑ ہے اس میں حرکت آئی ہے، اس میں جنبش آئی ہے، کانپنے لگا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسبت احد علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبوت کو ذکر کیا، پھر صداقت کو ذکر کیا، پھر شہادت کو ذکر کیا۔ تو اس چیز کو ثابت کیا کہ نبوت کے بعد اگر درجہ ہے تو صداقت کا ہے، تیسرے نمبر پہ شہادت آتی ہے۔ شہادت سے بلند مقام جو ہے وہ صداقت کا ہے، اور نبوت سے کم مقام جو ہے وہ صداقت کا ہے۔ نبی کے بعد درجہ ہے تو صدیق کا، تمام دنیا کے شہداء سے بلند مقام ہے تو ابو بکر صدیق کا۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صدیق کو الگ ذکر کرتے اور دوسرے صحابہ کو الگ ذکر کرتے۔ فرمایا علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ اور فرمایا صدیق کون ہے؟ ایک ہی صدیق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق ہوا، جو مدینہ منورہ سے باہر ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان یہ خندق کھودنے کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی خندق کھود رہے اور صحابہ کرام کے ذمہ بھی لگایا خندق کھودنا۔ لمبی خندق ہے تو صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں،
تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور خود نبی علیہ السلام بھی شریک ہیں اس خندق کھودنے میں۔ تو سب صحابہ کرام خندق سے پتھر ہاتھوں میں اٹھا کے خندق سے باہر نکال رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کان یحمل التراب فی ثیابہ لاسراء انجاز الخندق، سب صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق اپنی تہمت میں زیادہ سے زیادہ پتھر اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں، اپنے کپڑوں میں پتھر ڈال کے ابو بکر صدیق پتھر اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ اس لیے کہ جلدی یہ خندق جو ہے یہ کھودی جائے، اور یہ سخت سردی کا مہینہ، اور 1 مہینے تک پورا، بعض نے تو کہا 40 دن تک محاصرہ رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام۔ پورے غزوے میں ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد بنو نذیر والا غزوہ ہوا تو ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر بنی مستلق کا غزوہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی مستلق میں جھنڈا دیا ہے ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، وَرَعْيَةَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَرَعْيَةَ الْأَنصَارِ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ۔ غزوہ بنی مستلق میں مہاجرین کا جھنڈا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، اور انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ اس مقام پہ بھی ابو بکر صدیق ساتھ ہے۔ بنی مستلق کے بعد پھر جو غزوہ آتا ہے یہ تبوک والا بڑا غزوہ ہوا ہے۔ تبوک سے پہلے خیبر کا غزوہ ہوا ہے جو سن 6 ہجری میں، خیبر کا مقام مدینہ منورہ سے 160 کلومیٹر دور ہے۔ تو اول قائد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وبعث الی بعد حصون خیبر، سب سے پہلے خیبر کی طرف امیر بنا کے بھیجا ہے ابو بکر صدیق۔ اول قائد، یہ سمجھنا یہ تمام جو اشارے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے ابو بکر کی خلافت کی طرف ہیں۔ 15 سے زیادہ اشارے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف کیے، اور 3 مقامات کے اوپر نبی علیہ السلام نے سیدھا لوگوں کو سمجھایا کہ کوئی بندہ خلافت کی تمنا نہ کرے میں محمد کے بعد۔ تو خیبر کی طرف سب سے پہلا جو لشکر بھیجا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنا کے خیبر کی طرف، بعض قلعوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پھر تبوک کی طرف 30,000 کا لشکر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کے جا رہے ہیں۔ اس لشکر میں پانی کی تنگی آئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلے جمعے پہ آپ سن چکے ہو کہ اسی غزوہ تبوک کے اوپر سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ تو راستے میں پانی کی کمی ہوئی تو صحابہ کرام کے پاس جو ہے پینے کے لیے پانی نہیں، اونٹ کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کے اندر سے پانی کو نچوڑا، اور نچوڑ کے صحابہ کرام نے پانی پیا۔ یہ لمبا سفر تھا، 800 کلومیٹر یہ دور ہے شام کی طرف۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم سے زیادہ مشورہ کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو مشورہ دو کہ اللہ کے پیغمبر دعا کریں بارش کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے، یہ 30,000 کا لشکر ہے، پانی کی قلت ہے، موسم گرم ہے، پہاڑی راستہ ہے، اونٹوں کو ذبح کر کے لوگ پانی پی رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اترید ذالک یا ابا بکر، کیا تیرا ارادہ ہے میں محمد دعا کروں؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے مشورے کے اوپر دعا کی، اللہ کریم نے بارش کو نازل کیا۔ یہ غزوہ تبوک میں بھی شرکت فرمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد یہ نجد کی طرف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نجد وامرہ علینا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد کی طرف ہم کو بھیجا اور ہمارے اوپر امیر مقرر کیا ابو بکر صدیق کو۔ سلاسل کے مقام پہ جو غزوہ ہوا، اس غزوے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر بھیجا اور اس لشکر کا امیر ابو بکر صدیق کو بنا کے بھیجا۔ یہ تمام تر غزوات میں، اس کے بعد پھر فتح مکہ سے پہلے جو حج والا قافلہ ہوا، جو حدیبیہ کے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، 1400 صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، تو وہاں پہ سب سے پہلا مشورہ دینے والا ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اگر ان لوگوں نے ہمیں منع کیا تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے اللہ کے پیغمبر۔ تو اس مقام پہ، حدیبیہ کے مقام پہ سب سے پہلے مشورہ دینے والا بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اس کے بعد عمرۃ القضاء ہوا۔ عمرۃ القضاء میں بیعت رضوان ہوئی، حضرت عثمان کو انہوں نے قید کر لیا، اور سب سے پہلے بیعت کرنے والا شخص بھی ابو بکر صدیق ہے۔ عمرۃ القضاء میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہونے والا ابو بکر صدیق ہے، بجنب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمرۃ القضاء میں بھی داخل۔ اس کے بعد پھر حج کا عام فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو عورتوں نے دیکھ کے کہنا شروع کر دیا، یہ وہی ابو بکر صدیق ہے جس کے احسانات ہم دے نہیں سکتے۔ فتح مکہ کے بعد پھر حنین والا غزوہ ہوا۔ حنین والے غزوے میں قرآن مقدس نے ذکر کیا کہ پہلے لوگوں کو، مسلمانوں کو شکست ہوئی، سب لوگ جو ہیں چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ اکیلے تھے، اور آپ نے 3 دفعہ اعلان کیا، اور آپ نے فرمایا ہلموا الی رسول اللہ ایھا الناس، ہلموا الی رسول اللہ، اور لوگوں میں محمد کی طرف آؤ، انا رسول اللہ وانا محمد بن عبد اللہ، اور لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف آؤ، کوئی بندہ کوئی نہیں اس مقام پہ۔ فیتقدمہم فیشق الصفوف فیتقدمہم ابو بکر، کوئی بندہ اس مقام پہ پہنچا کوئی نہیں ابھی تک، صفوں کو پھاڑتا ہوا سب سے پہلے فَيَتَقَدَّمُهُمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر فَدَيْتُ نَفْسِي، فرمایا اللہ کے پیغمبر ہمارا ماں باپ قربان ہو، بڑی غلطی ہوئی ہے، لوگ ادھر ادھر چلے گئے ہیں، لوگوں کی حالت اور کیفیت یہ ہے، یہ یکدم بھگدڑ مچ گئی ہے، لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ 3 مقام 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا ہے۔ صحابہ کرام سب صحابہ بعد میں پہنچے ہیں، لیکن فیتقدمہم ابو بکر، اس مقام پہ سب سے پہلے پہنچنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ حنین کے بعد طائف کا غزوہ ہوا۔ طائف کے غزوے میں بھی ابو بکر صدیق اور عبداللہ بن ابی بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور اسی مقام پہ عبداللہ بن ابو بکر کو تیر لگا، وہاں سے پھر ان کو اٹھا کے مدینے میں لے کے آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد پھر عبداللہ بن ابو بکر کی وفات ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں۔ یعنی کوئی ایسا غزوہ نہیں آیا اول سے لے کے آخر تک، کوئی ایسا سریہ، کوئی جیش، کوئی لشکر، کوئی جماعت ایسی نہیں آئی کہ جس میں ابو بکر صدیق نے شرکت نہ کی ہو۔ تمام تر غزوات میں اول سے لے کے آخر تک شرکت کی ہے ابو بکر صدیق نے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فرمایا کہ جبریل نے کہا
امرنی ربی ان اشیر الی ابا بکر رضی اللہ عنہ، فرمایا نے مجھے آ کے حکم دیا، اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر سب سے پہلے مشورہ دیا کر ابو بکر صدیق سے۔ تو یہ تمام یہ سب جو جہاد ہے، یہ جو غزوات ہیں، یہ جو جنگیں ہیں، کیوں لڑی گئی ہیں؟ صرف مسئلہ توحید کی خاطر۔ اس چیز کو بھی سمجھنا۔ اور سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ابو بکر صدیق کو ملا ہے کہ کامل ایمان کی انتہا تک پہنچنے والا شخص ہے تو ابو بکر صدیق۔ تو یہ 29ویں آیت ہے قرآن مقدس کی جو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں قرآن نے نازل کی ہے۔ تو اس میں کیا ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ پہ جب بہتان لگا، کچھ مسلمان اس میں شریک ہوئے جنہوں نے گمان کیا کہ انسان ہے، انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ان میں ایک صحابی رسول مصطح بن اساسہ جو حضرت ابو بکر صدیق کا خالہ زاد بھائی ہے، وہ بھی ان لوگوں میں شریک ہوئے کہ انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، خطا تو ہو سکتی ہر انسان سے، اتنے گمان کیے ہیں صرف۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کیوں اس کا پورا خرچہ جو ہے، یہ مہاجر صحابی تھا اور اس کا پورا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، قسم اٹھا لی کہ ابھی مصطح کے اوپر بے نان نفقہ، اس کو خرچہ نہیں دینا۔ تو یہ قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کریم نے فرمایا، سب سے پہلے ابو بکر کی فضیلت کو ذکر کیا، بعد میں فرمایا کہ ابو بکر کو ایسا نہیں کرنا۔ کیا فضیلت کو پہلے ذکر کیا؟ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے پیغمبر ابو بکر صدیق کو کہو کہ قسم نہیں اٹھائے، ولا یأتلے، قسم نہیں اٹھائے۔ کیوں قسم نہیں اٹھائے؟ اولی الفضل منکم والسعۃ، پوری اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا بندہ محمد کے بعد تو ابو بکر صدیق۔ اولو الفضل، اولو الفضل، فضیلت اپنے مفضول میں داخل ہوتی ہے۔ جب مفضول میں داخل ہوتی ہے پھر قرآن نے جمع کو ذکر کیا ہے۔ سارے صحابہ کی فضیلتیں مل جائیں لیکن ابو بکر کی فضیلت تک کوئی بندہ پہنچ سکتا؟ الفضل جمع کو ذکر کیا، وسعت پھر اس کو بھی جمع ذکر کیا، اولی الفضیلت نہیں کہا، اولی الفضل، فضل کے اوپر پھر الف لام کو داخل کیا ہے، جمع کو ذکر کر کے اولو الفضل۔ میرے پیغمبر اگر انبیاء کے بعد اگر فضیلت ہے تو ابو بکر صدیق کی، تو ابو بکر کو کہو کہ قسم نہیں اٹھائے۔ کیوں؟ اس کی فضیلت انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت دی ہے یہ میں خدا نے ابو بکر کو دی۔ فرمایا اولو الفضل منکم، منکم، کم ضمیر جمع خطاب کے لیے آتی ہے، جو 3 سے لے کے کروڑ بندہ ہو اس کے اوپر کم کا لفظ بولا جاتا ہے، جمع ضمیر خطاب کے لیے اولو الفضل منکم والسعۃ، جو فضیلت میں بھی سب سے زیادہ، جو مقام میں بھی سب سے زیادہ، جو رفعت میں بھی سب سے زیادہ، جو درجے میں بھی سب سے زیادہ، جو حفظ میں بھی سب سے زیادہ، جو علم میں بھی سب سے زیادہ، جو تعبیر میں بھی سب سے زیادہ، جو تقوی میں بھی سب سے زیادہ، جو خیرات میں بھی سب سے زیادہ، جو نیکیوں میں بھی سب سے زیادہ، جو صوم و صلات میں بھی سب سے زیادہ، جو قیام رکوع میں بھی سب سے زیادہ، جو طواف اعتکاف نان نفقے میں بھی سب سے زیادہ، جو صدقات میں بھی سب سے زیادہ، جو قولی مالی فعلی بدنی حکمی حقیقی باتوں میں بھی سب سے زیادہ ہے، جو سجدوں میں بھی سب
سب سے زیادہ، جو تلاوت میں بھی سب سے زیادہ، جو ریاضت میں بھی سب سے زیادہ، جو قیادت اور امامت اور خطابت اور واعظ نصیحت میں بھی سب سے زیادہ، جو مقام حسن جمال کمال تقریر میں بھی سب سے زیادہ، جو تحسین اور تعظیم میں بھی سب سے زیادہ ہے، جو عزت اور تکریم میں بھی سب سے زیادہ ہے، جو فرمایا تمام تر نیکیوں میں اولو الفضل منکم، میرے پیغمبر تمام تر فضیلتوں میں جو سب سے زیادہ ہے۔ امام رازی نے اس مقام کے اوپر 14 نکات ذکر کیے ہیں، وہ 14 نکات اس ایک آیت سے ذکر کیے ہیں جو دوسرے صحابہ کرام میں نہیں پائے جاتے۔ کہتا ہے اولو الفضل منکم، انتہا کی یہ فضیلت کی اللہ کریم نے تو ابو بکر صدیق کے اوپر وسعت، پھر وسعت فرمایا جو دنیا میں سب لوگوں سے زیادہ وسعت سے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے تو ابو بکر۔ فرمایا فضیلت میں بھی سب سے زیادہ، اللہ کریم کے راستے میں مال خرچ کرنے میں بھی سب سے زیادہ، وسعت الساعت، فرمایا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، الفضل بھی جمع کا صیغہ ہے، فضیلت میں بھی اول، فرمایا وسعت میں بھی اول، جو ساری دنیا سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میرا ایک صحابی جو تھوڑا سا اللہ کریم کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، آنے والے لوگ مثل احد ذہبا، فرمایا آنے والے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو برابر۔ تو فرمایا ساری دنیا کے پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، وَإِنَّ السَّاعَةَ لِأَبِي بَكْرٍ، ابو بکر صدیق کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ کر سکتے۔ اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ ابو بکر صدیق کو نہیں چاہیے کہ مستہ کا نان نفقہ روک کے رکھے، وہ تو قریبی آدمی ہے، بدر میں شریک ہونے والا یہ صحابی ہے، تو میرے پیغمبر ابو بکر صدیق کو کہہ دے جہاں پہ روکنا تھا وہاں پہ ولایتل 2 لفظ کہے ہیں، لیکن فضیلت کے لیے 4 لفظ قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ فرمایا آگے میرے پیغمبر اس چیز سے منع کر اور پوچھ ابو بکر صدیق سے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، فرمایا ابو بکر صدیق سے پوچھو کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے؟ جب اس مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت سنائی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں واللہ انی احب ان یغفر لی ربی یا رسول اللہ واللہ لا انزع بعدہ ابدا، اللہ کے پیغمبر مجھے تو پسند ہے کہ اللہ کریم میری خطاؤں کو معاف کرے۔ الا تحبون استفہام کے لیے پوچھ ابو بکر صدیق سے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ کریم تمہاری خطاؤں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، تمہارے درجات کو بلند کرے۔ ابو بکر صدیق یہ پوچھنے والا اللہ کریم ہے اور جواب دینے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں انی احب ان یغفر اللہ لی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے اس سے زیادہ اور کیا چیز پسند ہے کہ اللہ کریم مجھے معاف کرے۔ فرتو واللہ لا انزع بعدہ ابدا، اللہ کے پیغمبر مجھے اللہ کی قسم ہے آج کے بعد میں ایک رسی یا ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں روکوں گا جو میں نے مستہ کو دیتا تھا، اس سے زیادہ اس کے بعد دینا شروع کر دیا۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ کریم بخشنے والا بھی ہے، اللہ کریم رحم کرنے والا بھی ہے۔ جس فعل سے روکنا
تھا اس کے لیے 1-2 لفظ قرآن نے بولے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی فضیلت کے لیے 4 لفظ قرآن نے بول دیے۔ یہ چیز کو ثابت کیا کہ لوگوں محمد کے بعد اگر مقام اور درجہ ہے تو ابو بکر صدیق کا۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں ابو بکر تو وہ بندہ ہے جس سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ کریم کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ ان اللہ یکرہ فی السماء ان یخطأ ابو بکر فی الارض، تھوڑی سی بھی غلطی ابو بکر صدیق سے زمین پہ ہوتی ہے اللہ کریم فوری قرآن بنا کے نازل کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے جتنے احسانات ہیں، فرمایا میں محمد ان کا بدلہ۔ تو یہ خلافت کی طرف تمام تر قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر ایک غزوے کے اوپر امیر بنا کے بھیجتے ہیں تو ابو بکر صدیق کو۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں، ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سفر کی تیاری کر رہے تھے، تو عورت آ کے کہتی ہے فتکلمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کرنے لگی۔ جاءت امرأۃ فتکلمتہ الی رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کرنے لگی تو آپ نے فرمایا ان ترجع الیہ، کچھ دیر کے بعد یا کل کو آنا۔ دوسری روایت میں آتا ہے تاتنی بالغد، کل کو میرے پاس آنا، تیری بات کو سنا جائے گا، تیرے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ کیوں؟ آج میں بڑا مشغول اور مصروف ہوں، غزوے کی تیاری کے لیے جانا ہے، صحابہ کرام کو میں اصول بتا رہا ہوں، اس لیے کل کو آنا۔ کہتی اللہ کے پیغمبر ارائیتا، اگر میں کل کو آؤں علم اجدک کانہا ترید الموت یا رسول اللہ۔ دوسری روایت میں آتا ہے علم اجدک کانہا تقول الموت، اللہ کے پیغمبر میں کل کو آؤں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر موت آ جائے۔ کیوں؟ موت سے تو بچ کوئی نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر اگر میں کل کو آؤں، ارائیتا، کیا خیال ہے کہ اگر میں کل کو آؤں تو آپ کے اوپر موت آ جائے تو میرا مسئلہ مجھے کون بتائے گا؟ فرمایا اگر میرے اوپر موت آ جائے، اس بڑھیا کا عقیدہ ہے کہ موت آ جائے تو پیغمبر میری بات کو سن سکتا؟ نہ پیغمبر سن سکتا ہے، نہ پیغمبر دیکھ سکتا ہے، نہ میری کلام کو حل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہنے لگی اللہ کے پیغمبر علم اجدک کانہا ترید الموت، کیوں؟ موت کا تو پتہ نہیں، یاتی بغتتاً، جو اچانک آتی ہے، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، جو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو موت تو ہر ایک کے اوپر آتی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کے پیغمبر موت سے باقی جو ذات ہے وہ تو صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ نبی کے اوپر بھی موت آتی ہے، ولی کے اوپر بھی موت آتی ہے، ہر کسی کے اوپر موت آنی ہے۔ اگر آپ کے اوپر موت آ گئی، آپ نے میری بات نہیں سننی، میں نے آپ کی بات نہیں سننی، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی کلام کر سکتا ہے، نہ کوئی بول سکتا ہے۔ موت کے بعد تو سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ لا یمشی ولا یتحرک ولا یقعد ولا یجلس ولا یمشی ولا یسمع ولا یبصر ولا یخبر۔ موت ایسی چیز ہے جو سننے نہیں دیتی، جو دیکھنے نہیں دیتی، جو چلنے نہیں دیتی، جو کھانے نہیں دیتی، جو پینے نہیں دیتی، جو حرکت نہیں دیتی۔ اکثروا ذکر حادم اللذات هو الموت، ساری دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی اللہ کے پیغمبر۔ علم اجدک کانہا ترید الموت، اللہ کے پیغمبر میں کل کو آؤں، آپ کے اوپر موت آ جائے تو پھر کون میرا مسئلہ حل کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، صحابہ کرام جمع غفیر صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا لم تجدینی فاتی ابا بکری، او بڑھیا عورت اگر میرے اوپر موت آ جائے تو پھر کیا کرنا؟ فاتی ابا بکری، سیدھا میرے صحابی ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا۔ یہ نہیں آپ نے فرمایا اگر میرے اوپر موت آ جائے تو سیدھا میری قبر پہ آنا، یہ تو نہیں فرمایا، کیوں؟ پیغمبر نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ موت کے بعد قبر میں اندر ہو یا باہر ہو سننے کی طاقت کسی میں، تو فرمایا لم تجدینی، اگر میں محمد پہ موت آ جائے فاتی ابا بکری، سیدھا ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا، کیوں؟ جو میں محمد نے مسئلہ بتانا ہے وہی ابو بکر صدیق نے بتانا ہے۔ تو یہ بھی اشارہ تھا خلافت کی طرف بھی، جس طرح جو محمد مسئلہ بتائے وہی مسئلہ ابو بکر صدیق نے بتایا، تو وہی الفاظ جو قرآن نے پیغمبر کے لیے استعمال کیے وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر، قرآن نے پیغمبر کو کیا کہا؟ فاعف عنہم وصفا، میرے پیغمبر ان کے لیے معافی مانگا کر اور درگزر کیا کر۔ تو اس آیت میں قرآن نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا فرمایا معاف بھی کرو اور درگزر بھی کرو۔ جو لفظ قرآن نے محمد کے لیے بولے ہیں وہی لفظ ابو بکر صدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولے، لیکن نبوت اور رسالت کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سی احادیث میں حضرت ابو بکر صدیق کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلت کا ذکر کیا۔ صحابی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے جب ہم ذات السلاسل غزوہ کی طرف جانے لگے تو میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تو سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے پیغمبر من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام تو بہت زیادہ ہیں، اللہ کے پیغمبر من احب الناس الیک، لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ لوگوں میں مجھے محبوب عائشہ صدیقہ ہے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر من الرجال، میری مراد ہے مردوں میں سے۔ اب صحابی کی مراد کا پیغمبر کو پتہ کوئی نہیں، پیغمبر کی مراد کا صحابی کو پتہ، عالم الغیب کون ہے؟ صحابی کہتا اللہ کے پیغمبر من الرجال، میری مراد مردوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتہ تیری مراد کون ہے، مرادوں کو جاننے والا کون ہے؟ دلوں کی باتوں کو جاننے والا اللہ کریم کی ذات ہے۔ صحابی کہتا ہے من الرجال یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر روئے زمین کے اوپر مردوں میں سب سے زیادہ کون بندہ محبوب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال ابوہا، عورتوں میں سب سے زیادہ عائشہ اور مردوں میں عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا قال ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق مجھے سب سے زیادہ مردوں میں محبوب ہے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ایک مقام ایسا ہے اتمشی امشی امام ابی بکر، حضرت ابو درداء سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے اور آپ نے مجھے فرمایا امشی امام ابی بکر۔ صحابی ابو درداء کہتا ہے کہ میں ابو بکر صدیق کے آگے آگے چلتا جا رہا ہوں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے آواز دی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم یا ابا الدرداء اتمشی امام من هو خیر منک فی الدنیا والآخرہ، او ابو درداء تو اس بندے کے آگے چل رہا ہے، کیا تجھے معلوم ہے یہ بندہ کون ہے جس بندے کے آگے تو چل رہا؟ اتمشی امام من هو خیر من الدنیا والآخرہ، او ابو درداء تو اس بندے کے آگے چل رہا ہے جو بندہ اس دنیا و ما فیہا میں تم سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ جو خیر والا بندہ ہے وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ او ابو درداء ابو بکر صدیق کے آگے نہیں چل، کیوں؟ یہ ابو بکر کا مقام اتنا ہے، اس دنیا و ما فیہا میں سب سے زیادہ بہتر بندہ ابو بکر صدیق ہے، اس لیے صدیق کے آگے، صدیق سے پہلے جس طرح صدیق کے آگے کوئی چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسی طرح محمد کے بعد خلافت میں بھی ابو بکر سے آگے کوئی آ سکتا۔ اس لیے ابو درداء کو فرمایا کیا تجھے معلوم ہے تو کس بندے کے آگے چل رہا ہے؟ یہ بندہ تو وہ ہے جو دنیا و ما فیہا میں سب سے زیادہ بہتر بندہ ہے۔ تیسری روایت میں عمرو بن العاص فرماتے ہیں کننا نتذاکر عند باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ عمرو بن العاص کہتا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے آگے نتذاکر مع الانصار، کچھ لوگ انصار کا کوئی نفر کھڑا ہے، انصار کے کچھ لوگ جمع ہیں، ہم وہاں پہ باتیں کر رہے ہیں۔ نتذاکر الفضائل، ہم فضائل کے بارے میں کوئی باتیں کر رہے تھے۔ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال فیما انتم، او کس چیز کے بارے میں تذکرہ کرتے ہو؟ جو عالم الغیب ہو وہ پوچھتا۔ قال فیما انتم، کس چیز کے بارے میں تم تذکرہ کر رہے ہو؟ تو عمرو بن عاص صحابی رسول کہتا اللہ کے پیغمبر نتذاکر الفضائل، اللہ کے پیغمبر فضائل کے بارے میں ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگو سن لو، میں محمد الرسول اللہ کی بات، لا تقدموا ابا بکر فإنہ افضل منکم فی الدنیا والآخرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ کرام سن لو، لا تقدموا ابا بکر، لا تقدموا ابا بکر، کوئی بندہ تم میں سے ابو بکر صدیق کے آگے نہیں آئے، کیوں؟ فإنہ افضل منکم فی الدنیا والآخرۃ او کما قال رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ تم میں سے ابو بکر کے آگے نہیں آئے، کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق کو دنیا اور آخرت میں فضیلت اللہ کریم نے سب کے اوپر دی ہے۔ چوتھی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتانی جبریل، وہ لوگوں جبریل میرے پاس آیا، فطاف بی ابواب الجنت، جبریل امین نے مجھے جنت کے دروازوں کے اوپر پھرایا ہے، مجھے جنت کے دروازے دکھائے گئے ہیں، اللہ کریم نے مجھے آ کے دکھائے ہیں۔ تو جبریل نے مجھے یہ دروازے دکھائے ہیں، میں نے جنت کے دروازے دیکھے، بابا من الجنت انا ادخل و امتی منہ، وہ دروازہ مجھے دکھایا گیا ہے جس دروازے سے میں محمد اور میری امت جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق پاس بیٹھے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے اللہ کے پیغمبر فقال وددت انی لو كنت معك وانظر الیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر جس وقت آپ کو جنت کے دروازے دکھائے گئے، میرے دل میں بڑی خواہش تھی کاش کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ
ساتھ ہوتا اور میں بھی وہ دروازہ دیکھتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انک یا ابا بکر، او ابو بکر صدیق، میں محمد کو ذات کی قسم ہے جس نے میں محمد کو تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، او ابو بکر صدیق تو وہ بندہ ہے جو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ اول من يدخل الجنت من امتی اما انک یا ابا بکر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا او ابو بکر صدیق تو وہ بندہ ہے جو میری امت کے بعد جو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ چھٹی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یرد علی یوم القیامت ابو بکر، اور لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلے میں محمد سے ملاقات کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اول من یرد علی الحوض ابو بکر، نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں سب سے پہلے حوض کوثر کے اوپر میری ملاقات کرے گا سب سے پہلے میں محمد کے ہاتھ سے پانی پینے والا ہے تو ابو بکر صدیق۔ دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں اتانی جبریل فی لیلۃ اسری بی لیلۃ المعراج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگوں وہ رات جس رات میں محمد الرسول اللہ کو معراج کروایا گیا ہے، جبریل میرے پاس ہے، وسألت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت لجبریل یا جبریل هل امتی هل على امتی حساب، وقال جبریل نعم یا رسول اللہ على امت کل امتک علیہا حساب ما خلا ابی بکر، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ لوگوں جس رات کو مجھے معراج کروایا گیا ہے، معراج کی رات جبریل امین میرے ساتھ ہے، میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل کیا میری امت کے لیے حساب ہے، ساری امت کے لیے حساب ہے، حل علی امتی حساب، کیا میری امت کے اوپر حساب ہے، تو جبریل نے کہا نعم یا رسول اللہ علی امت کا حساب ما خلا ابا بکر، اللہ کے پیغمبر تمہاری پوری امت کے اوپر حساب ہے سوائے ابو بکر صدیق کے۔ فرمایا کیوں ابو بکر صدیق کا حساب کیوں نہیں ہونا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر اس وجہ سے کہ ابو بکر صدیق کے دل میں جو محبت ہے آپ کی، یہ محبت کی وجہ سے، ایمان توحید کی وجہ سے اس محبت کو اللہ کریم ثابت قدم رکھے گا۔ ابو بکر صدیق اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوگا جس وقت تک محمد کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ تو فرمایا جنت میں سب لوگ داخل جس وقت ہونے لگیں گے تو اللہ کریم فرمائے گا لو ابو بکر صدیق سے کہا جائے گا قیل لہ ادخل الجنت یا ابا بکر، او ابو بکر صدیق جنت میں داخل ہو جا۔ ابو بکر صدیق فرمائے گا او ابو بکر تیرے اوپر کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، یہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت میں داخل ہو جا۔ تو ابو بکر صدیق فرمائے گا فیقول واللہ ما ادخل حتی یدخل معی من کان یحبنی فی الدنیا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو جبریل کہتا اللہ کے پیغمبر جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کہ جبریل ابو بکر صدیق کہے گا کہ لوگو میں ابو بکر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتی یدخل معی من کان یحبنی فی الدنیا، جس وقت تک وہ بندہ داخل نہ ہو جو دنیا میں سب سے زیادہ میں ابو بکر سے محبت کرنے والا بندہ ہے، جس وقت تک میں اس بندے کو نہ دیکھ لوں محمد ابن عبداللہ کو، اس وقت تک میں صدیق جنت میں داخل ہو کے بھی راضی۔ فرمایا جنت میں داخل ہونے سے پہلے بھی ابو بکر صدیق جب تک آپ کے چہرے کو نہیں دیکھے گا اللہ کے پیغمبر اس وقت تک صدیق جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں، دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق یتجلی اللہ لک خاصۃ ویتجلی للخلائق عامۃ یوم القیامۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق اللہ کریم قیامت کے دن اپنا دیدار کروائے گا، اپنی تجلی ڈالے گا لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے ایک تجلی ہوگی، لیکن تیرے لیے ایک خاص تجلی ہوگی جو تیرے علاوہ کوئی اور اس میں شریک۔ یتجلی اللہ لک خاصۃ وللخلائق عامۃ، پوری دنیا کے لیے اپنا دیدار اللہ کریم کروائے گا، لیکن عام طور پہ تیرا دیدار جب کروائے گا، تجھے جب اپنا دیدار کروائے گا، یتجلی اللہ لک خاصۃ، تیرے لیے خاص ایک اللہ کریم اپنا دیدار رکھے گا۔ دوسری روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں قیامت کے دن ینادی مناد این السابقون الاولون، قیامت کے دن آواز دینے والا آواز دے گا این السابقون الاولون، وہ کدھر گئے سبقت کرنے والے؟ وہ صورت واقعہ میں آتا ہے نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو وہی الفاظ اللہ کریم قیامت کے دن فرمائے گا این السابقون الاولون، وہ کدھر گئے سبقت لینے والے، وہ پہلے نیکیاں کرنے والے لوگ، وہ جو سب سے پہلے نیکیوں میں آگے آگے لوگ ہیں، وہ کدھر گئے لوگ؟ فرمایا این السابقون الاولون فیقول من، کہا جائے گا وہ کون بندہ، اللہ کس کو بلاتا ہے، کون ہے وہ؟ این السابقون، کون ہے وہ لوگ جو پہلے نیکیاں کرنے والے ہیں؟ فیقول من، کہا جائے گا کون بندہ ہے، تو آگے اللہ کریم جواب دے گا فیقول این ابو بکر، وہ کدھر گئے ابو بکر صدیق محمد الرسول اللہ کا جو صحابی عظیم ہے، این ابو بکر، کدھر گیا ابو بکر صدیق؟ ابو بکر صدیق کو لایا جائے گا فیتجلی اللہ لک خاصۃ وللخلائق عامۃ، اس مقام پہ اللہ کریم اپنا دیدار ابو بکر صدیق کو الگ طور پہ دیدار کروا کے پھر دوسرے لوگوں کو بعد میں دیدار ہوگا۔ یہ روایت کرنے والا علی بن ابی طالب ہے، جس کی فضیلت کا اقرار علی بن ابی طالب کرتا ہے، تو آج علی کے ماننے والے جس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ روایت بھی حضرت علی بن ابی طالب سے۔ دوسری روایت علی بن ابی طالب سے، حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کا لڑکا ہے، وہ کہتا ہے سألت ابی من افضل الناس یا ابی، او میرے ابا جی، محمد ابن حنفیہ روایت کرتا ہے، واقدی نے اور سلیمان واحدی نے روایت کو نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے اپنے باپ سے پوچھتا ہے اے علی بن ابی طالب من احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے ابا جی علی بن ابی طالب جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سب سے بہتر بندہ کون تھا؟
حضرت علی بن ابی طالب جواب دیتے، کہتے ہیں او محمد، او میرے لڑکے سن، اندما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی ونحن نفاضل ابا بکر بعد رسول اللہ۔ او میرے بیٹے جی، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے اس وقت بھی ہم فضیلت علی کو، ابو بکر کو دیتے تھے، اور محمد کی وفات کے بعد بھی سب سے بہتر بندہ ہے تو ابو بکر صدیق۔ یہ علی بن ابی طالب جواب دیتا ہے، پوچھنے والا محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کا لڑکا ہے، تو کہتے ہیں محمد کی زندگی میں بھی اس وقت بھی بہتر حضرت ابو بکر صدیق تھے، پیغمبر کی زندگی کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق پوری امت میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ ایک مقام آتا ہے کہ حضرت علی گھوڑے کے اوپر سوار ہے، حضرت علی جاتے ہیں، حضرت ابو بکر کو امیر بنا کے بھیجا ہے، حضرت علی پیچھے کوئی بات کہنے کے لیے جاتے ہیں، تو نبی علیہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے علی انت امیر ام مامور، او علی کیا تو امیر بن کے آیا ہے یا میں صدیق کا مامور بن کے آیا ہے؟ تو علی بن ابی طالب کہتا ہے انا مامور و انت امیرنا، او ابو بکر صدیق تو ہمارا امیر ہے، ہم تیرے مامور ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے دار قطنی کے اندر، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں لوگوں نتذاکر فی خلافت عمر ابن الخطاب ذکر عنده ابو بکر فبکا، حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت عمر فبکا، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد روتے ہوئے لوگ سارے پاس بیٹھے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنَّ عَمَلِي كُلَّهُ وَدِدْتُ أَنَّ عَمَلِي كُلَّهُ مِثْلَ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِهِ وَلَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ لَيَالِهِ۔ وہ لوگوں کاش میں عمر ابن خطاب کی ساری زندگی کی ساری راتیں مل جائیں، ساری دن مل جائیں، میں عمر کی خلافت اور بغیر خلافت والا زمانہ جو ہے میری پوری دن ملا کے ساری میری نیکیاں جمع کر کے کاش کے ابو بکر صدیق کی ایک رات والی نیکی کے برابر ہو جائے، اگر برابر ہو جائے تو میں عمر سے بڑھ کے کوئی زیادہ سعادت والا بندہ کوئی نہیں ہے۔ وَدِدْتُ أَنَّ عَمَلِي، اگر میرے سارے عمل جمع کر کے، سارے عمل جمع کر کے، سارے دنوں کو جمع کر کے ابو بکر صدیق کی زندگی کے ایک دن کے برابر ہو جائے، میں عمر ابن خطاب سے زیادہ کوئی سعادت مند بندہ کوئی نہیں۔ پوچھا جاتا ہے کون سی رات ہے ابو بکر صدیق کی جو سب سے بہتر ہے، کون سا دن ہے ابو بکر صدیق کا جو سب سے بہتر ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے وَأَمَّا لَيْلَتُهُ فَلَيْلَةٌ سَارَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْغَارِ، او پوچھنے والوں ابو بکر صدیق کی وہ ایک رات جس رات وہ محمد کریم کے ساتھ چلتا ہوا غار کی طرف جاتا ہے، لیکن پیغمبر کو غار میں اس نے داخل نہیں ہونے دیا، پہلے غار میں داخل ہوا ہے، اس کی صفائی کر کے نظف الکہف وشکہ، فرمایا اپنے کپڑے پھاڑ کے، فرمایا وہ غار کی صفائی کر کے پھر محمد کو داخل کیا ہے۔ میں عمر ابن خطاب کی زندگی کی پوری راتیں مل جائیں، صرف اس ایک رات کے برابر ہو جائیں، یہ سودا سب سے زیادہ میں عمر کے لیے سستا۔ کہتا ہے وہ دن کون سا بہتر ہے ابو بکر صدیق کا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں وَأَمَّا يَوْمُهُ فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب فقالوا لا نؤدي زكاة فقام ابو بکر رضی اللہ عنہ لو منعونی اقالا لجاہدتهم، فرمایا وہ لوگوں، وہ ابو بکر صدیق کا ایک دن کب؟ فلما قبض رسول اللہ،
جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے، آپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، لوگ عرب کے اندر کچھ لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے کا کہہ دیا کہ لا نؤدی زکاتن، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق کھڑا ہو گیا، جبل استقامت کی طرح کھڑا ہو کے ابو بکر صدیق فرماتا ہے لو منعونی اقالا لجاہدتہم، او لوگو اگر کوئی بندہ ایک اونٹ کی رسی بھی اگر زکوٰۃ نہیں دے گا لجاہدتہم، میں صدیق کو اللہ کی قسم ہے میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ دوسری روایت میں فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں ابو بکر اس سے جنگ کروں گا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے ابو بکر کو کہا اے ابو بکر تعلف الناس ورفق بہم، او ابو بکر صدیق تھوڑا نرم ہاتھ رکھو، ابھی ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے تو ہم کن کا مقابلہ کریں گے؟ تو جبل استقامت ابو بکر صدیق جواب دیتا ہے اے عمر اجبار فی الجاہلیت وہوار فی الاسلام قد انقطع الوحی وتم الدین وانا حی اینقص یا عمر، اے عمر ابن خطاب سن، زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا اور زمانہ اسلام میں کیوں کمزور ہوتا ہے؟ اگرچہ وحی کا تعلق ختم ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن تم الدین، دین تو مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اینقص وانا حی، میں صدیق بھی زندہ رہوں اور لوگ محمد کے حکم کی خلاف ورزی کرے، میری زندگی میں یہ کام نہیں ہونے دے سکتا۔ تو عمر ابن خطاب کہتا ہے کہ لوگوں یہ جو دن ہے مجھے بھولتا نہیں ابو بکر صدیق کا، یہ دن اس کی زندگی کے ایام میں سب سے بہتر ہے۔ کوئی بندہ میری زندگی کے سارے دن لے لے، صرف وہ ایک دن ابو بکر والا مجھے مل جائے۔ بہت سی روایات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کو ذکر کیا، اور بھی بہت سی روایات ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ ہو۔ الرحمن الرحيم ولا يأتل منكم والساعة يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه خير أصحابي أبو بكر أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعز وارتضى لعظمته شيء وخزى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فتقا ثم فتق ما رتق وأقسم جل وعلا بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق وأقسم لتركبن طبعا ما لهم لا يؤمنون. جسمي وأبي وأمي وروحي ونفسي له فداء عليه الصلاة والسلام ما دامت الأرواح في أجسادنا ما دامت الأرواح في أجسادنا والأبداننا والأجسادنا والأجسامنا أو كما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضلكم في الدنيا والآخرة أبو بكر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أول من يرد علي يوم القيامة أبو بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يرد علي الحوض أبو بكر أو كما قال رسول الله صلى
الكلب فلزمه